إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة شهر رمضان المبارك قال هو شهر المواساة. صدق رسوله النبی الکریم. محترم حاضرین و سامعین کرام، آپ سب کو رمضان المبارک کی سعادتیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو. اللہ تعالی رمضان المبارک کی قدردانی کی ہمیں بھرپور توفیق نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بھرپور مدد فرمائے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کئی خصوصیات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین سبق جس سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ ہے شہر المواسات. رمضان کا مہینہ باہم ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم گساری کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں، محتاجوں، حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، مالی تعاون کے ذریعے سے ان کی حاجتوں کی تکمیل کی جائے. کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس نے ہر مالدار کو ہو یا غیر مالدار کو سبق سکھایا ہے کہ جب بڑا سے بڑا مالدار نے بھی روزہ رکھا اور روزے کی مشقت جو ہے اٹھائی تو روزے نے اس کو سبق دیا کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں ہماری حالت اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ خاص طور پر گرما کے زمانے میں شدت پیاس کا اور کبھی بھوک کا احساس ہوتا ہے تو پھر آدمی کو خیال ہوتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، کہ ان غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا کیا حال ہوگا جن کے یہاں سال بھر کھانے اور پینے کو صحیح جو ہے ساز و سامان میسر نہیں ہے. اس کے لیے آدمی جب روزے رکھتا ہے تو غریبوں کا درد اور اس کی فکر دل میں پیدا ہوتی ہے. اسی جذبے سے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے. اور ایسے ہی جو لوگ عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اور آئندہ روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی مستقل فدیے نکالے جاتے ہیں. ہر روزے کے بدلے یہ فدیہ نکالا جاتا ہے. اور اسی طرح عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے تاکہ ہمارے زکوٰۃ کی مال سے اور فدیے سے اور فطرے سے غریبوں کے گھر میں چولہے سلگ سکیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے. اس کے لیے بندہ مومن کوشش کرتا ہے. تو رمضان المبارک دراصل ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے غریبوں، مسکینوں کے ساتھ آپس میں ہمدردی کرنے کا. اسی لیے بعض شراح بخاری نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ فرمایا. اگر کسی کو رمضان میسر ہوا لیکن پورے رمضان
نہ غریبوں کا احساس ہوا، نہ مسکینوں کا خیال ہوا، نہ بیواؤں اور بے سہاروں کا جو ہے کیا فکر پیدا ہوا، تو یوں سمجھ لو کہ رمضان تو آیا پر اس نے رمضان کو نہیں پایا۔ رمضان کو پا لیتا تو اس کی علامت یہ ہوتی وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتا، بھاگ دوڑ کرتا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ترین جو ہے نصیحت ہے، اگر رمضان المبارک میں غریبوں کا، مسکینوں کا ہمارے اندرون میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا جذبہ پیدا ہوا تو ہم کو رمضان ملا، ورنہ ہم رمضان کی برکت سے اور رمضان کے خیر سے محروم ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تو غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان فرمائی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر فاذا لقيه جبریل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخی ہوتے تھے، اور خاص طور پر جبریل امین جب آپ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لاتے تو پیغمبر علیہ السلام کی جو سخاوت ہوتی وہ تیز اور تند ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے بارش کی جو ہوا چلتی ہے پہلے وہ ہر کس و ناکس کو پہنچتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت سب پر عام ہوتی تھی، تاکہ کوئی پریشان حال، محتاج، مسکین رہ نہ پائے۔ آپ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اور یہی حال حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں ایک گوشے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خاموش بیٹھ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے کہ میں تجھے پریشان حال دیکھتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میرا فلاں شخص کے اوپر اتنا قرضہ ہے اور کہ میں ادا نہیں کر سکتا، اور خبر رسول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم کہ میں اس قرضے کی ادائیگی کی اپنے اندر استطاعت نہیں پاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے ملاقات کر کے تمہارے قرض سے متعلق بات چیت کروں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ بات کر لیجئے، بات فرما دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جوتے پہن کر مسجد نبوی سے باہر نکلے تو اس شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یاد دلایا اور دلا کر کہا کہ آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں ہیں، اور اعتکاف کی حالت میں آپ باہر تشریف لائے۔ تو اس وقت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر اتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، روتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ قبر مبارک والی ہستی سے بھی میں نے یہ بات سنی ہے، جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت کی پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے 10 اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں، 10 اعتکاف سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، حالانکہ اعتکاف میں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف میں کیا اس طرح نکلنا درست ہے یا نہیں؟
فقہاء نے یہ بات لکھی ہے اگر اعتکاف واجب ہے اس کو اگر چھوڑ کر چلا جائے تو پھر اس کی قضا واجب ہے. تو ہو سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتکاف نفل تھا، تو بھی نفل اعتکاف میں آدمی جب تک مسجد میں رہے گا نفل اعتکاف کا ثواب پائے گا. جب مسجد سے باہر نکلے گا تو پھر اعتکاف اس کا ختم ہوگا، پھر جب آئے گا تو پھر نفل اعتکاف شروع ہو جائے گا. بہرحال یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتلاتا ہے کہ مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اس سے 10 گنا ثواب اس بندے کو ملے گا جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، کسی حاجت مند کی حاجت کی تکمیل کے لیے وہ باہر نکلتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف فرمایا کہ غریبوں مسکینوں پر خوب خرچ کرو، کیونکہ اس مہینے میں تم خرچ کرو گے تو تمہارا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسی طویل حدیث میں یہ بھی کلمات ہیں: من ادى فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فریضة فيما سوى. اگر کوئی آدمی رمضان میں نفل کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں. اور ایک فرض کا ثواب کیا ہے؟ ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب یہ ہے، حدیث قدسی میں ہے، بندہ اگر میرے کسی فریضے کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے میں اس کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت لیتا ہوں. اور پھر آگے فرمایا ومن ادى فریضة فیہ کان کمن ادى 70 فریضة فیما سوا. جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا. تو ان دنوں میں جن حضرات کے مالوں پر زکوٰۃ لاگو ہوئی ہے وہ اگر زکوٰۃ کا 1 پیسہ خرچ کریں گے تو 70 پیسے خرچ کرنے کا ثواب، ایک 100 روپے خرچ کریں گے تو 100 روپے خرچ کرنے کا ثواب. اگر 1000 خرچ کرے تو 70,000 خرچ کرنے کا ثواب. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ 1 لاکھ نکالتا ہے تو اللہ کی راہ میں 70 لاکھ روپے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر ان غریبوں مسکینوں محتاجوں کی خدمت میں پہنچے کہ غریب ہمارے مال کا محتاج ہے یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں میں محتاج ہوں. کہ غریبوں کی اور مسکینوں کی دلجوئی کرنے کے لیے بنفس نفیس آپ خود نکل کر غریبوں کی ہمدردی غم گساری میں آپ بھرپور حصہ لیجئے اور اس سے اپنی آخرت کے بینک بیلنس کو بڑھائیے. اور اس وقت میں پورا ملک اس وقت لاک ڈاؤن کے کی زد میں ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مسائل پیچیدہ ہو گئے ہیں. خاص طور پر وہ مزدور جو یومیہ کماتے ہیں تو اپنے ہی گھر کا اپنا پیٹ بھر سکتے تھے، وہ سب کے سب لوگ پریشان حال ہیں. بہت بڑا طبقہ اس وقت میں بھوکمری کا شکار ہے. تو ایسے وقت میں ہمارا کام یہ ہے غریبوں کی ہمدردی، ان کی غم گساری کے لیے جہاں اناج اور غلہ مہیا نہیں ہے ان گھروں میں اناج اور غلے پہنچا کر ان کے چولہوں کے سلگنے کا انتظام کریں. اور اس میں برادران وطن کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا کہ زکوٰۃ کی رقم اگرچہ کہ کافر کو دینا جائز نہیں ہے، مسلمان پر خرچ کیا جائے، لیکن آپ کچھ پیسے ایسے بھی عطیات کے رکھیں جس میں برادران وطن جو پریشان حال ہیں، کھانے پینے کے مسائل تیڑے ہیں، آپ ان کی دلجوئی کے لیے اناج ان کے گھر پہنچائیے. اور اس سے ہٹ کر
جو ہے معصوم بچے جن کے دودھوں کا انتظام ہوا کرتا تھا اور بچے اپنی جو ہے بھوک مٹایا کرتے تھے، ایسے بچوں کے جو ہے دودھ کا انتظام کیجیے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی مریض لوگ ہیں جن کے یہاں دوائیوں کے لیے اخراجات نہیں ہیں، اور ان دوائیوں کے اخراجات کے لیے آپ آگے بڑھ کر ان کے جو ہے دواؤں کا انتظام کیجیے۔ اور اسی طرح کچھ مریض وہ ہیں جن کو اسپتال پہنچانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں بھی آپ آگے بڑھ کر مریضوں کو ہسپتال پہنچائیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مہلک بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا تعاون نہیں ہو رہا، آگے بڑھ کر ان کی ارتھی کے اٹھانے میں مدد کیجیے۔ یہ وہ کام ہے انشاءاللہ اہتمام سے کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں اجر و ثواب پائیں گے، آخرت کا بہترین بینک بیلنس ہم جمع کر سکیں گے۔ اس لیے یہ وقت کو نیکیوں کا یہ مہینہ ہے، شہر توفر فیہ الاجور، اس مہینے میں اجر و ثواب اللہ کے یہاں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس اجر و ثواب کے بڑھانے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے کہ پروردگار عالم ہم کو دوسروں کے لیے جینے اور دوسروں کی مدد اور ان کا تعاون کرنے کی اللہ ہم کو بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ برادران وطن کے دل میں بھی محبت پیدا کر دے اور یہی اسلام کے داخلے کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔